وإن كنتم مرضى أو على سفر لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم انسان کے حالات میں دو حالتیں ہیں، ایک سفر کی اور ایک حضر کی۔ سفر اور حضر کے مسائل میں بعض جگہوں پر بعض موقعوں پر اللہ تعالی نے رخصت دیا، اس کو رخصت سفر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ رمضان شریف کا روزہ جو فرض ہے، اگر آدمی سفر کی حالت میں ہے یعنی آج کی مسافت کے لحاظ سے اپنے وطن اصلی سے یا وطن اقامت سے 77 کلومیٹر کی دوری پہ چلا گیا، بلکہ اتنی دور جانے کی نیت سے گھر سے نکل گئے اور اپنی آبادی پار کر گیا، تو وہاں سے عصر کا حکم شروع ہوتا ہے۔ رمضان کے روزے میں سفر چونکہ مختلف قسم کے حالات آتے ہیں، السفر قطعۃ من العذاب، سفر جو ہے ایک طرح کا عذاب ہے، عذاب کا ایک ٹکڑا اور جز ہے۔ سفر میں وہ راحت نہیں ملا کرتی ہے جو حضر میں اور گھر میں انہیں ملتی ہے، وطن اقامت میں ملتی ہے، وطن اصلی میں ملتی ہے۔ اللہ کی ذات کتنی قریب ہے، اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ایسی مہربان ہے کہ رمضان کا روزہ اس کی فرضیت قطعی ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے، قرآن ہی کی آیت اتار کر کے اللہ تعالیٰ نے اس میں آسانی و سہولت پیدا فرما دیا کہ اگر سفر کی مقدار ہو تو اس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور اگر روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ جو ہے وہ معتبر ہو جائے گا۔ یہی مریض کے واسطے بھی اجازتیں دی گئی ہے، جو مریض مرض کی حالت میں روزہ نہ رکھ سکتا ہو، اس کے مرض میں افاقہ ہو جائے گا، تاخیر سے اچھا ہوگا، پریشان ہو جائے گا، وہ بھی چاہے تو روزہ نہ رکھے، لیکن یہ روزہ اس سے ثابت نہیں ہوتا اور معاف نہیں ہوتا۔ یعنی اگر عید کے بعد اتنا وقت مل گیا اس کو کہ روزہ رکھنا چاہتا تو روزہ رکھ لے گا،
رکھ لیتا اور چلا گیا، انتقال ہو گیا، تو پھر اس روزے کا حساب اس کے ذمے باقی رہے گا، چاہے سفر والا ہو چاہے مرض والا ہو۔ جب مرض سے فاقہ پا گیا اور اقامت گاہ میں آ گیا تو اب اس کو پورا کر لینا چاہیے۔ اجازت تو یہ ہے کہ پوری زندگی میں کبھی رکھ لے، اس سال رکھ لے، آئندہ رمضان پار کر کے پھر رکھ لے، اس کے بعد رمضان کر کے پھر رکھ لے، زندگی کے لمحات میں ادا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر عید کے بعد اتنا وقت مل گیا اور مرض سے شفا یابی کے بعد اتنا وقت مل گیا کہ روزہ رکھ سکتا تھا تو اب پاس پرس سے بچے گا نہیں۔ اور وقت آ گیا جا رہا ہے تو اس کا بھی اللہ نے انتظام فرمایا کہ وصیت کر دے، اس کی جانب سے یہ ادا کر دیا جائے تو پاس پرس سے بچ جائے۔ اگر اس کے پاس مال ہے، مال چھوڑ کر کے مرا ہے تو ورثہ کی ذمہ داری ہے کہ فدیہ ادا کریں، وہ اس کے ذمہ بقایا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی جو ہے مریض ہے، نماز اسلام کے فرائض میں سے سب سے اول نمبر کا فریضہ ہے، سب سے اہم فریضہ ہے، اور اسلام کے تمام فرائض اہم ہیں، کوئی فرض غیر اہم نہیں ہے اور کوئی نیچا نہیں ہے، کوئی کم درجے کا نہیں ہے، فرضیت کا مقام سب سے عالی ہے۔ مریض ہو گیا، پانی کا استعمال کرنا اس کے واسطے مضر ہے، پانی استعمال کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا، شدید ٹھنڈک چل رہی ہے، اگر ٹھنڈے پانی سے غسل کر لے گا تو مر جائے گا یا بیمار ہو جائے گا، یا مرض اگر ہے تو دیر سے شفا ہوگی اس کو۔ اس کے واسطے درست ہے کہ بجائے وضو کرنے کے تیمم کر لے اور تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ جو حال غسل کا ہے وہی حال وضو کا ہے، وضو کی حاجت ہے، اور بیمار اگر وضو کرے گا تو بیماری پڑ جائے گی، یا بیمار نہیں ہے اور بیمار ہو جائے گا، ایسی صورت میں پانی کے بجائے تیمم کر لینے کی اجازت ہے، لیکن یا تو اس کا تجربہ ہو کس طریقے سے استعمال پانی کرنے پہ بیمار ہو جاتا ہے، بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے، یا طبیب حاذق اور ماہر کوئی یہ بتائے کہ صاحب اس میں تمہیں نقصان پہنچے گا، ایسی صورت میں اس کے واسطے تیمم کی اجازت ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک دھوکہ ہوتا ہے، ایک آدمی پہ غسل فرض ہوتا ہے اور غسل فرض ہونے کے بعد غسل کر لیتا ہے، پھر ہفتہ عشرہ 10 دن کے بعد غسل فرض ہوا، اب پھر غسل کرے گا، لیکن تیمم کا معاملہ کچھ اور ہے۔ اگر بیماری ایسی مستقل اس کو لگی ہوئی ہے تب تو اس کا تیمم چلے گا، لیکن غسل کی حاجت تھی اور تیمم کر لیا اور اس کے بعد پانی پہ قادر ہو گیا، پانی نہیں مل رہا تھا یا مل رہا ہے اور مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ اور خوف ہے، مرض کے دیر سے اچھا ہونے کا خوف ہے،
اس نے کیا کیا؟ غسل کر لیا، اور پھر اس کو افاقہ ہو گیا۔ اب اگر غسل کرتا ہے تو نقصان نہیں کرے گا، مرض نہیں بڑھے گا، یا پانی نہیں تھا پانی مل گیا، ایسی صورت میں ابھی دوبارہ غسل کی حاجت نہیں ہوئی ہے، تب بھی اس کو غسل کرنا پڑے گا، اس واسطے کہ تیمم سے جو غسل کا کام چلا تھا وہ ضرورتاً چلا تھا، مجبوری کی حالت میں چلا تھا۔ جب مجبوری ختم ہو گئی تو اب تیمم کرنا پڑے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی رات میں غسل کرے گا تو اسے نقصان کر جائے گا، اور 10-12 بجے دن میں غسل کرتا ہے تو اب نقصان نہیں کرے گا، اب اس کو پانی ضرر نہیں پہنچائے گا۔ تو جب وہ وقت آ جائے گا جب پانی ضرر نہیں پہنچائے گا تو اس کا تیمم ختم ہو جائے گا، اب غسل کرنا پڑے گا۔ لیکن غسل نہیں کیا اور پھر جو ہے موسم ایسا آ گیا کہ اگر غسل کرتا ہے تو نقصان کرے گا، تو پرانا تیمم ختم ہو چکا ہے، اب پھر سے تیمم کرنا پڑے گا۔ پانی پر قادر ہونے کی بنا پہ وہ تیمم ختم ہو چکا ہے، اب پھر سے جو ہے تیمم کرنا پڑے گا، پرانا تیمم معتبر نہیں ہوگا۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ تیمم کر لیا تو اب جب تک دوبارہ غسل کی حاجت نہیں ہوگی تب تک تیمم چلے گا۔ تیمم ایسا نہیں ہے، یہ غسل کا کام ہے چلنا اتنا لمبا، تیمم اتنا لمبا نہیں چلا کرتا۔ وضو کا بھی کام دیتا ہے تیمم، اور غسل کا بھی کام دیتا ہے تیمم۔ اب اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگ یہ کہہ دیا کرتے صاحب طبیعت نہیں بھرتی، منا نہیں پسوتے، من جو ہے طبیعت جو ہے ہماری شریعت کے تابع ہے یا ہمارے نفس کے تابع ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل کیا اور وضو اور غسل کا بدل تیمم کو قرار دیا۔ اللہ کے فرمان سے تمہیں اطمینان نہیں ہو رہا ہے؟ جس اللہ نے وضو فرض کیا ہے قرآن میں آیت نازل کر کے، اسی اللہ نے قرآن میں تیمم کی آیت نازل کیا ہے اور یہ رعایت دیا ہے۔ اگر ایسا کرتا ہے کہ تیمم نہیں کرتا، نماز چھوڑ دیتا ہے، تو سخت گناہگار ہوگا۔ جیسے وضو پر قادر ہوتے ہوئے، غسل پر پانی سے قادر ہوتے ہوئے نہیں کرتا ہے، وضو نہیں کرتا ہے، غسل نہیں کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا تو گناہگار ہوگا۔ اسی طریقے سے تیمم نہ کر کے نماز چھوڑنے پر، چاہے غسل کا تیمم چاہے وضو کا تیمم ہو، گنہگار ہوگا۔ کیوں؟ اس وقت میں وضو کا کام پورا کا پورا تیمم دیتا ہے، لیکن تیمم میں تھوڑا سا، کیونکہ بدنیت کا معنی ہے، خلافت کا معنی ہے، اس لیے کیا فائدہ ہے؟ آپ آمد تیمم برخاست، پانی مل گیا تیمم ختم، پانی پہ قدرت حاصل ہو گئی تیمم ختم۔ اس کا بہت دھیان دینا چاہیے اور بہت خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی رعایت ہم کو دیا، اور ہم نمازوں کے چھوڑنے کے واسطے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سفر میں اجازت دیا اس کی، تیمم کی، مرض کی حالت میں اجازت دیا تیمم کی، سفر میں پانی نہیں ملتا، یا ایسا ہے کہ اگر پانی استعمال جہاں ہے پانی استعمال کرنے جائے گا، پانی لینے جائے گا تو سرگائے ٹرین چلی جائے گی، رفقا چھوٹ جائیں گے اور چلے جائیں گے، تو ایسے میں کیا ہے؟ تیمم کام دے دے گا۔ اسی طریقے سے سفروں میں اب تو بہت سارے انتظام ہونے لگے
ٹرینوں میں پانی کا انتظام ہوتا ہے، وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں، اتنا انتظام ہوتا ہے۔ اگر ٹرین میں غسل کی عادت ہو گئی تو اسی ٹرین میں غسل آپ کر سکتے ہیں اور نماز پڑھ سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے بلاجا سفر کو نماز کے چھوڑنے کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ ہاں، جہازوں میں کبھی تو پانی استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور کبھی پانی استعمال کرنے نہیں دیتے، اور ہمارا بھی ڈھنگا پن ہے، ہم ایسے طریقے سے پانی استعمال کرتے ہیں کہ ان کا پانی ختم ہو جائے گا یا پانی جو ہے اتنا گرا دیں گے کہ جہاز کو نقصان پہنچے گا، تو منع کر دیتے ہیں۔ استنجا خانے کے پاس جا کے بھیڑ لگا لیتے ہیں، اس سے بیلنس ان کا کیا خراب ہوتا ہے، منع کر دیتے ہیں۔ اب جب پانی استعمال کرنے کو منع کر دیا تو تیمم کر سکتے ہیں، ہے نا۔ اس لیے جہاز میں جائے تو مٹی کا کوئی ڈلا ساتھ میں لیتا جائے، اور نہیں تو کوئی آپ مٹی کا برتن لے لیجیے، اس پہ بھی کیا ہے تیمم ہو جائے گا۔ کوئی پتھر کا ڈلا ہے اس پہ بھی تیمم ہو جائے گا۔ پتھر پہ گرد کا ہونا ضروری نہیں ہے، بالکل نہیں۔ بلا گرد کے چکنے پتھر پر جو ہے حجرہ ملسا پر چکنے پتھر پہ جو تیمم ہو جائے گا، کتنا ہی چکنا ہو۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پتھر پہ گرد ہوگی تب تیمم درست ہوگا، نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ وہ تب پتھر سے کہاں تیمم ہوا، تب تو مٹی سے تیمم ہوا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کھیتی میں اپنے تھا، گیہوں کاٹ رہا ہے، گیہوں کاٹتے کاٹتے جو ہے ہاتھ پہ چہرے پہ جو ہے سب گرد اڑ کر کے جو پڑ گئے، مٹی کھیتوں میں ہوتی ہے، اب تیمم کی نیت سے ہاتھ پھیر لیجیے، مٹی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیمم کا کام ہو گیا۔ لیکن ضرورت ہو تو کوئی لوگ تو ایسے ہیں جو ایک دم جو تیمم کو جو ہے اپنے گھر سے کھیت نکل چلے گئے، والا سفر مان لیتے ہیں، کھیت میں تیمم کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کھیت میں گئے ہل لے کر کے جوتنے کے واسطے، ٹریکٹر جوتنے واسطے، وہاں پہنچے وہاں ہاتھ مار کر کے مٹی پر اور تیمم کر لیا، ان کی نماز ہو گئی؟ نہیں، ایسے نہیں۔ پانی 1 میل کی دوری پر ہو۔ آج کل تو پانی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فراوانی کر دیا ہے، بہت فراوانی کر دیا پانی کی۔ تو جہاز میں اس طرح نماز پڑھ لی تھی۔ اور ایک شکل اور آتی ہے، جہاز ہی پیش آتی ہے کہ پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، اور مٹی کا ڈلا یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو برتن جو وضو کا کام دے دے۔ اب کیا کرے گا؟ اس کو کہتے ہیں فاقد الطہورین، نہ تیمم کر سکتا ہے اور نہ وضو کا غسل کر سکتا ہے، وضو نہیں کر سکتا ہے، تو اس کو جو ہے نماز کی شکل بنانا چاہیے، نمازی کی شکل بنا کے وہ اٹھ کر کے رکوع سجدہ کر لے، اور بعد میں جو ہے نماز کی جب کیا جائے پانی پہ قادر ہو جائے تو قضا کر لے، بعد میں قضا کر لے۔ یہ ہے تیمم۔ اللہ تعالی نے اس امت کو بہت سارے خصوصی انعامات سے نوازا ہے، بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے۔ انہیں خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس امت کو تیمم عطا فرمایا ہے۔ سفر کا موقع ہے اور لوگ تیاری میں ہیں کہ استنجا وغیرہ کر کر کے آگے نکل چلیں، ضروری
ضروریات پوری کر کے آگے نکل کر رہے، اس میں ڈلے کام دیتے تھے، عربوں کے پاس اتنے پانی کا انتظام نہیں تھا، اور آگے چل کر کے جہاں پانی تھا وہاں پہنچ کر کے فجر کی نماز پڑھنے کا ارادہ تھا، اور یہ بات سب کو معلوم ہو گئی کہ نماز آگے پڑھنی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ضرورت کے واسطے تشریف لے گئیں اور پھر آئیں، ان کے گلے میں ہار تھا، وہ ہار نہیں ملا، گلے سے ہار غائب ہے۔ اب جو ہے تلاش ہو رہی ہے، مل ہی نہیں رہا ہے، کتنے جو اندر اندر کوس رہے ہیں، صدیق اکبر جو ناراض ہو رہے ہیں صدیقہ رضی اللہ عنہ پر، تو نے سب کو روک رکھا ہے، سب کو پھنسا رکھا ہے۔ آخر میں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا فرشتے کو آیت تیمم لے کر کے، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمُ الْغَائِطُ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اور صحیح طیب کی تفسیر کیا کرتے فقہا، جو جن سے عرض سے ہو، اس یہ پتھر بھی کیا ہے، کوئلہ نہیں آئے گا، لکڑی کا کوئلہ ہو چاہے پتھر کوئلہ ہو نہیں آئے گا، جل جاتا ہو، ختم ہو جاتا ہے۔ تیمم کا اعلان ہو گیا، اب جو لوگ خفا تھے ایک دم خوش ہو گئے، کہا حضرت عائشہ سے یہ تمہارے خاندان کی برکت پہلی نہیں، ایسی برکتیں بہت دیکھی گئی ہیں۔ جو لوگ خفا تھے وہ خوشیاں منانے لگے، اور سب کو خوشی ہوئی کہ اللہ پاک نے اتنا آسان نسخہ عنایت فرما دیا، اتنا آسان نسخہ اللہ نے عطا فرما دیا۔ سب لوگوں نے نماز پڑھی، جماعت ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے یہ ہوا کہ نہیں مل رہا تو کیا کیا جائے، چلو اب سفر پورا کرو۔ جب چلے حضرت عائشہ کا اونٹ اٹھایا گیا تو اسی اونٹ کے نیچے ہاتھ تھا، یہیں گرا تھا۔ یہ ایک بہانہ بنایا گیا تھا لوگوں کے روکنے واسطے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مسائل بہانے بنا کے اتارا ہے، قصے کے تحت اتارا ہے، تاکہ وہ ہوتا ہے مضمون راسخ اور پختہ ہو جائے۔ اور یہ تیمم جو ہے صرف اسی میدان کے واسطے نہیں تھا، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے ساتھ نہیں تھا، سب کے لیے ہے۔ رسول کو صرف خطاب نہیں کیا ہے، پوری امت کو خطاب کیا ہے، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، سب کو خطاب کیا ہے، او علی سفر، او جاء من غائط، او لامستم النساء، سب کو خطاب کیا ہے، صرف نبی کی خصوصیت نہیں ہے۔ اس زمانے میں جو صحابہ حضور کے ساتھ تھے انہیں کی خصوصیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے واسطے جو ہے یہ آسانی فراہم کر دی۔ سفر میں اللہ نے کیا کیا، ایک آسانی یہ دیا، اور دوسری آسانی اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ جو نمازیں 4 رکعت کی ہیں ان نمازوں کو 2 رکعت کر دی۔ جو نمازیں 4 رکعت کی ہیں وہ 2 رکعت کر دی گئی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے حاضی صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ، یہ اللہ نے تم پہ صدقہ کیا ہے، یہ صدقہ ہے، اللہ نے تم پہ صدقہ کیا ہے، اللہ کے صدقے کو قبول کرو، ہے نا۔ اب ہمیں کہیں صاحب منع نہیں بھرتے، طبیعت جو ہے آسودہ نہیں ہوتی، طبیعت قبول نہیں کرتی، اور رسول کی بات طبیعت قبول نہیں کرتی، اللہ کی بات طبیعت قبول نہیں کرتی ہے، تو کس کی بات قبول کرتی طبیعت؟ نفس کی، نفس کا کوئی اعتبار نہیں۔
رفع کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس واسطے یہ ایک انعام جو ہے تیمم، وہ وضو کا بدل ہے۔ تیمم کیا ہے؟ وہ غسل کا بدل ہے، لیکن مجبوری کے ساتھ، مجبوری کی قید کے ساتھ۔ جب چاہا تیمم شروع کر دیا، جیسے چاہا تیمم کو شروع کر دیا، بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جو ہے وہ تیمم کے مخالف تھے، ان کو موقع نہیں آیا ہوگا، یا اور ان سے پوچھا تھا آپ تیمم مخالف کرتے ہیں؟ کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ لوگ کیا نام کی موقع بے موقع استعمال شروع کر دیں گے، اس واسطے میں اس سلسلے میں سخت ہوں۔ ان کی سختی تیمم کے انکار کی نہیں تھی، ان کی سختی اس واسطے تھی کہ صاحب پھر ذرا سے کچھ ہوگا تو تیمم شروع کر دیں گے، ذرا تو تیمم شروع کر دیں گے۔ تو صحابی جو پوچھ رہے ان کو کہا اچھا یہ وجہ ہے؟ کہاں اللہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سفر میں ہو، اور جاء أَحَدٌ مِّنَ الْغَائِطِ، بھائی پیشاب پاخانہ کر کے کوئی آیا ہے، اور لامستم النساء، بیوی سے شعبت کر کوئی آیا ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، ان حالات میں سے کوئی حالت ہو اور پانی میسر نہیں ہے، وَتَيَمَّمُوا، کر لو تیمم سعید طیب سے، پاک مٹی سے۔ اور اس میں افضل یہ ہے کہ مٹی ہی سے تیمم کیا جائے، افضل ایک مٹی سے تیمم کیا جائے، اور باقی پتھر سے اور دوسری چیزوں سے۔ پتھر یہ ہماری مسجدوں میں جو پالش لگی ہوئی ہے، اس پالش پہ کوئی تیمم کرے گا تیمم نہیں ہوگا۔ ہاں زمین پہ پتھر بچھا رکھا ہے، اس پتھر پہ تیمم ہو جائے گا، ہے نا۔ اگر کوئی آدمی جہاز کے سفر میں بازار سے ایک پیالہ مٹی خرید لے، اس میں تیمم کر لے، لیکن ہمارا ایک پیالہ نظام آباد میں ملتا ہے، نظام آباد میں جو پیالہ ملتا ہے اس پہ پالش ہوتی ہے، مٹی پہ پالش چڑھی ہوتی ہے، اگر وہ مٹی کے علاوہ پالش چڑھی ہوئی ہے اس پہ تیمم نہیں ہوگا۔ کوئی لکڑی تیمم کرنا چاہے تو نہیں ہوگا، کوئی پیتل تابق تیمم کرنا چاہے تو نہیں ہوگا، لوہے تیمم کرنا چاہے تو نہیں ہوگا۔ جن سے عرض قادر نہیں پانی پر تو پانی رہتا ہے، جیسے اپنے لنگی کا انتظام کرتے ہیں، اپنے سارے چیز کا انتظام کیجیے، لوٹا لے کے جاتے ہیں، باٹل لے کے جاتے ہیں، ویسے مٹی لے کے جائیے ساتھ میں، دھونے میں کنارہ پہ پلاسٹک رکھ لیجیے اور اس کو استعمال کر لیجیے۔ سفر میں اس کا انتظام کیجیے، حج میں جا رہے ہیں، عمرہ میں جا رہے ہیں تو ساتھ میں مٹی لے کے جائیے۔ اور اگر جہاز میں اس میں کوئی مشکل ہے، کسی کو شبہ ہوتا کیا چیز اتنا بڑا ڈالا کاہے کے لیے ہے، تو آپ مٹی کا پیالہ لے لیجیے، کوئی اور مٹی کا کوئی اور ترکیب استعمال کر نکال لیجیے۔ نہیں، یہ ہوا جو ہے سفر کا مسئلہ، ہے نا، کہ سفر میں اللہ نے اجازت دیا۔ اسی طریقے سے سفر میں ہماری یہ سنتیں جو نماز سے پہلے اور بعد میں ہیں، یہ سنن مؤکدہ، ان کی تاکید ختم ہو جاتی ہے اور ٹھیک ہو کے رعایت ہو گئی۔ ظہر کی 4 رکعت، اس کے پہلے سنت 4 رکعت، اس کے بعد سنت 2 رکعت، 4 4 8 2 10 رکعت، اور کوئی پڑھتا نفل پڑھتا ہے 12 ہو جاتی ہے۔ آپ 2 رکعت ظہر پڑھ لیجئے، کام آپ کا چل گیا۔ سفر مجبوری ہے، اگر ہضم ہوتے پڑھتے تو اللہ سے بھی دیکھیے کہ اللہ ثواب دے، لیکن اگر سفر میں اطمینان کی حالت ہے، گئے ہیں بمبئی میں اور 20 دن رہیں گے، 1 مہینہ رہیں گے اور گھر کی طرح وہاں رہ رہے ہیں، تو اقامت ہو گئی، تب تو جو ہے اقامت والا مسئلہ چلے گا۔ اگر 15 دن سے کم کی نیت ہے اور اس میں آپ کو اطمینان حاصل ہے تو پھر جو ہے سنتیں پڑھیے، پہلے بھی پڑھیے اور بعد بھی پڑھیے۔ ہاں اگر بمبئی میں مستقل رہائشی مکان بنا لیا ہے، رہائشی فلیٹ بنا لیا ہے،
بھیمنڈی مستقل رہائشی مکان فلیٹ بنا لیا ہے، تو بمبئی پہنچنے کے بعد، بھیمنڈی پہنچنے کے بعد آپ مقیم ہو جائیں گے۔ رہائشی بتا رہا ہوں، یہاں جو ہے ایک وطن آپ کا ہے، یہ بھی آپ کا وطن اصلی ہے، اور بمبئی میں آپ نے رہائشی مکان بنا لیا ہے، وہ بھی وطن اصلی ہے۔ وطن اصلی دو ہو سکتا ہے، اس لیے اب وہاں پہنچنے کے بعد 4 رکعت پوری پڑھنی پڑے گی۔ کیا کرنا ہے جگہ پر کتنی روز بجائی ناراض ہوگی جگہ۔ اب حاجی صاحب مکان یہاں ہی بنا لیا ہے، اور اسی طریقے سے اپنے ہاں گھر بنا رکھا ہے۔ کون تھا وہ؟ گھاٹی 12۔ ابھی وہ گھر آپ کا ہے، بیچا نہیں، مل کے ختم نہیں کیا ہے۔ آپ کہیں سے آئے اور سیدھے وہاں چلے گئے، وہاں بھی مقیم ہو جائیں گے۔ آپ کہیں سے سفر سے آئے اور یہاں سرامیر مکان میں آ گئے، یہاں مقیم ہو جائیں گے آپ۔ یہ دونوں آپ کا وطن اصلی ہے، دونوں وطن اصلی ہے۔ اور اگر آپ لکھنؤ سے آ رہے ہیں اور بلیا غازی پور کسی کام سے جانا ہے، سرامیر آپ کا وطن ہے، آپ سرامیر کی سرحد سے گزر گئے تو سرامیر میں آپ مقیم ہو جائیں گے۔ اب سرامیر سے پھر آگے 77 کلومیٹر دیکھا جائے گا۔ اگر آپ سرامیر جو ہے پلیٹ فارم پر یا بس اڈے پر پولیس چوکی پر نماز پڑھنا چاہیں ظہر کی، تو 4 رکعت پڑھنی پڑے گی، 2 سے کفایت نہیں ہوگی۔ اب یہاں سے آپ کی نئی نیت چلے گی، اس پرانی نیت کا اعتبار نہیں ہے۔ یہاں سے اگر آپ جا رہے ہیں پھر 77 کلومیٹر، تو جب سرامیر کی سرحد پار کریں گے اس وقت سے آپ مسافر ہوں گے۔ پھر اگر 4 رکعت میں نماز آئے گی سامنے تو 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بڑے تفصیلی مسائل ہیں، بعض میں مسائل نہیں بیان کیے جاتے، ہمارا قابل دستور نہیں ہے۔ آیت سامنے آ گئی تھی تو میں نے بیان کر دیا، اور اگر کسی سمجھ نہ آوے تو اس کو کسی سے جا کر کے کنارے بیٹھ کے سمجھ لیں۔ بے سمجھے بوجھے جو ہے بعض مرتبہ مسائل بیان کیے گئے مجموع میں، اور اس کے بعد جو ہے کسی نے پوچھا، مسئلہ بتا دیا گیا، انہوں نے کہا کہ وہ قیاس کرنا شروع کر دیا اور بے ترتیب مسئلے جو کرنے شروع کر دیے، اس کا حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا، وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ فَرَضَا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ غَائِطٌ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تیمم کر لو صحیح طیب سے۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور آتا ہے، جیسے سفر میں جو ہے اجازت دی گئی ہے اور اسی طریقے سے روزے کے نہ رکھنے کی، اور عورتوں کو منع کے ضمن بیان کر رہا ہوں۔ اب عورتوں کو منع کیا گیا ہے کہ ایام حیض میں، ایام نفاس میں روزہ نہ رکھیں۔ اگر ایام حیض و نفاس میں روزہ رکھتی ہیں تو گنہگار ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جب موقع ہو پائیں گی تو روزہ رکھیں۔ روزہ ایام حیض میں جو چھوٹتا ہے، ایام نفاس میں چھوٹتا ہے، اس کی قضا فرض ہے۔ البتہ حیض کے زمانے میں جو نمازیں چھوٹتی ہیں، نفاس کے زمانے میں جو نمازیں چھوٹتی ہیں، ان نمازوں کی قضا نہیں۔ یعنی اگر روزہ کی حالت میں نفاس آیا، نفاس کا ایام چل رہے ہیں، حیض کا ایام چل رہے ہیں، تو روزہ فرض ہو جائے گا، لیکن ادائیگی مؤخر ہوگی، ادائیگی بعد میں کی جائے گی۔ اور اگر ایام چل رہے ہیں، ان میں جو نماز کے اوقات آ رہے ہیں، ان اوقات کی نماز فرض ہی نہیں ہوگی، سیدھی سی نماز فرض ہی نہیں ہوگی، پھر قضا وغیرہ کا کوئی
مسئلہ وہاں ہے ہی نہیں۔ عورتیں یہ سمجھتی ہیں حیض کے بارے میں قضا وضا کا ذہن ہے، لیکن بچے کی پیدائش اگر رمضان شریف میں ہو گئی اور نفاس آتا رہا تو پھر ایسے میں عورتوں کو یہ مسئلہ بہت سو معلوم نہیں ہے کہ ہمیں اس کی بھی قضا کرنی ہے، قضا اس کی کرنی ہے، اور قضا زندگی بھر میں کبھی کر لینی ہے، چھوٹ ہے۔ کہ اگر کسی عورت کے نفاس کے زمانے میں کچھ روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو ان میں کوئی ترتیب نہیں ہے یا اکٹھا سب کو کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے، اور جس موسم میں چاہے رکھ لے جس میں اس کو آسانی ہو، بس وہی بات کہیں گے کہ اگر وہ ایام ملے اس کو قضا کرنے کے واسطے اور قضا نہیں کیا اور بے انتقال ہو گیا تو پھر سر پہ رہ جائے گا۔ موت کے وقت سے پہلے اس کو جو ہے اس کی وصیت کر دینا چاہیے کہ میرے اتنے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، میرے مال سے اس کا فدیہ ادا کر دیا جائے، تو یہ کیا ہو جائے گا، روزہ رکھنے کے موقع کا فدیہ برابر ہو جائے گا، یعنی اس کا مطالبہ نہیں رہ جائے گا۔ اس کا خیال کرنا چاہیے اور مسائل کو پوچھ کر کے علماء سے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق ہمارے دوستوں میں سیاح صاحب ہیں اور سب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ نے شفا کاملہ نصیب فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کے حق میں خیر کا پیسے فرمائے، خدا شرور سے فتن سے زمینی آسمانی بناؤ سے حفاظت فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی مرضی پہ چلا، اللہ اپنی مرضیات پہ چلا، اللہ اپنی مرضیات پہ چلا، نا مرضیات سب کو حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں جو حصے باقی رہ گئے ہیں یا اللہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے فرما دیجیے۔ اے اللہ نفسانیت سے، اے اللہ نفسانیت سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ اپنی مرضیات کے مطابق زندگی کے ہر لمحے کو استعمال کرنے کو اپنی نصیب فرمائیے، نا مرضیات سے بچائیے۔ اے اللہ جب تو زندگی ہے اے اللہ اپنے کرم سے اسلامیہ کی نصیب فرما۔ اے اللہ جب وقت میں سے ہر ایک کو اپنے وقت ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ سب کے ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، تمام عالم میں اللہ ایمانیات کی فضا اور ہوا چلا دے، اندر شرور سے فتن سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں اب تک جو مساجد نہیں کھلی ہوئی ہیں یا پھر پابندیاں چل رہی ہیں، مدارس نہیں کھلے ہیں، اے اللہ سب کو کھلنے کا اسباب مہیا فرما دیجیے، اے اللہ سب کو کھلنے کا اسباب مہیا فرما دیجیے، علم اور عمل کو عام فرما دیجیے، اخلاق حسنہ کو عام فرما دیجیے، اخلاق سیاح سے اجتناب کو اے اللہ سب کو نصیب فرما دیجیے، اطرا شرور سے فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہمارے یہاں آنے قبول فرمائیے، اے اللہ بیٹھنے قبول فرمائیے، اے اللہ یہاں بیٹھنے قبول فرمائیے، اے اللہ اس کو اپنی خاص مرضی کے واسطے بنائیے، اللہ اپنی خاص مرضی کے واسطے بنائیے، اللہ اس کو اپنی خاص مرضی کے واسطے بنا دیجیے، اے اللہ اپنی رضا کے حاصل کرنے کا ہم سب کو ذوق اور
و شوق نصیب فرما. اے اللہ مسلمانوں کے تجارات میں، اے اللہ ان کے فنون میں اے اللہ برکت عطا فرمائیے. اے اللہ برکت عطا فرمائیے. اے اللہ برکت عطا فرمائیے. جو مسلمان بے روزگار ہیں، پریشان حال ہیں، اے اللہ ملازمتوں کے واسطے کوشش کر رہے ہیں، اپنے کاروبار کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ سے کامیابی نصیب فرمائیے. اے اللہ سے حلال پاکیزہ نصیب فرمائیے، حرام سے اجتناب نصیب فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وعلينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.